آج انسان کی طرف دیکھیں، انسان نے بہترین بلڈنگز بنانا شروع کر دی، موسم کے مطابق انوائرمنٹ بنا دی، اپنے لیے سہولت بنا دی۔ اگر ایگل تیز پرواز کرتا ہے تو انسان نے اس کے مقابلے میں پلین بنا دیے جو کئی سو سواریوں کو لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ آواز سے تیز رفتار سپر سونک طیارے بنا دیے۔ چیتے کی تیزی مشہور تھی، انسان نے اس کے مقابلے میں سپیڈ ریسر گاڑیاں بنا دی۔ اب غور کریں، جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں اس کے پیچھے عقل کا کرشمہ ہے، انسان کی عقل، جو اللہ رب العزت نے دو نعمتیں دی تھی۔ میں تھوڑا بات کو یہاں تک پھر پہنچاتا ہوں۔ دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ۔ دل جذبات کا مقام تھا اور یہ دماغ خیالات کا، عقل کا، سوچ کا مقام تھا۔ اب دیکھیں، پہلے جانور سامان اٹھایا کرتے تھے، آج کے دور میں انسان نے بڑے بڑے ٹرک بنا دیے، بڑے بڑے ٹرالرز بنا دیے جو ٹنوں کے حساب سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اب ایک آخری مثال دے کے پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ موو ہوتے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ سائنسدانوں کو یہ چیلنج آیا کہ امرودوں کا باغ تھا، وہاں پہ اینڈ پہ یہ ہوتا کہ جب فصل اتار رہے ہوتے وہ پھل بہت خوبصورت ہوتے، لیکن ان کو کاٹتے تو ان کے اندر کیڑا لگ جاتا۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان فروٹ فلائی کو کیسے بچائیں، ان سے کیسے اس فصل کو بچائیں۔ خیر، سائنسدانوں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، ریسرچ کی، تو اس بات پہ پہنچے کہ جب نر اور مادہ فروٹ فلائی آپس میں ملتے ہیں، اس وقت یہ مادہ اس پھل کے اندر اپنا ایسا لکوڈ ڈالتی ہے جس سے پھل اندر سے خراب ہو جاتا ہے۔ اب اتنی فروٹ فلائی ہیں، کیسے ان سے بچایا جائے؟ تو ایک بہترین آئیڈیا سائنسدانوں نے نکالا، ریسرچ کی کہ جب مادہ کو ضرورت ہوتی ہے نر کی تو وہ ایک اسپیشل سینٹ، ایک خوشبو وہ خارج کرتی ہیں، ایک خوشبو ایسی فضا میں بکھرتی ہے کہ نر جو فروٹ فلائی ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس مادہ کو ضرورت ہے میری۔ اب سائنسدانوں نے کیا کیا، اسی کی ہو بہو ایک آرٹیفیشل سینٹ بنائی اور اس کو پوائزن بھی ساتھ لگا دیا، اور جیسے ہی وہ سینٹ کو درختوں کے ساتھ لگایا، تمام کے تمام جو میل تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور زہر کی وجہ سے مر گئے۔ اب ہزاروں لاکھوں مادہ فروٹ فلائی وہاں پہ باغ میں موجود تھیں، لیکن پھل کو وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ کیسے؟ یہ جو انسان کو دماغ یا عقل ملا ہے، اس سے انسان نے یہ راستے بنا دیے۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سوچ کے دو انداز ہوتے ہیں، سوچ کے دو انداز، تھنکنگ کے 2 ویز، مثبت اور منفی، پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم پھر اس کا امپیکٹ پرسنالٹی کے اوپر، اپنی لائف کے اوپر، جو گول ہم نے اچیو کرنے ہیں اس کے اوپر دیکھ سکیں۔ اب فار ایگزامپل میرے سامنے ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور وہ ہاف یعنی آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں، ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو انداز ہیں، ایک پازیٹیو تھنکنگ، ایک نیگیٹو تھنکنگ۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ اس انداز سے سوچتا ہے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، اس نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ نیگیٹو تھنکنگ، اس کو خالی گلاس نظر آیا۔ اب اس کا دوسرا انداز کیا ہے؟ دوسرا انداز یہ ہے، دوسرا اینگل یہ ہے کہ دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ کی بات کرتے ہیں، ہوتی وہ بات ٹھیک ہے، پازیٹیو تھنکر بھی بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور نیگیٹو تھنکر بھی بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ٹھیک اور غلط کی بات نہیں ہو رہی، وے آف پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے، کس طرح اس چیز کو لیا جا رہا ہے۔ ایک گلاس کے اندر اگر آدھا پانی بھرا ہوا ہے، جس نے دیکھا کہ یہ آدھا خالی ہے، بات اس نے بالکل ٹھیک کہی، لیکن اس
بندے کے انداز کو ہم نیگیٹو تھنکر کہیں گے، اور دوسرے اینڈ پہ جو اس گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہہ رہا ہے، بات وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس نے پازیٹیو اینگل سے سوچا۔ اب کچھ اور ایگزامپلز آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ بات اور ہمیں کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب ایک باغ کے اندر ایک خوبصورت کلی کھلی ہوئی تھی، پھول کھلا ہوا تھا۔ اب ایک بندہ جو بڑا خوش تھا، وہ بڑی خوشی میں سرشار تھا، وہ اس پھول کے پاس سے گزرا، پھول پہ اس کی نظر پڑی تو اس نے خوش ہو کے کہا کہ آج میں ہی اکیلا خوش نہیں ہوں، ان کلیوں کو دیکھو، یہ کلیاں بھی کتنی خوش ہیں کہ یہ کھلی ہوئی ہیں۔ اب ایک اینگل یہ۔ اب دوسرا، ایک اور صاحب تھے، گھر سے ڈپریس حالت میں نکلے، ٹینشن میں تھے، ان کی اسی پھول کے اوپر نظر پڑی تو انہوں نے شعر میں یہ کچھ کہا۔ اب شعر سنیے گا، پھر میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ایک مصرع ہے اس کا: آ ملے ہیں سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک۔ اب دیکھیں اسی پھول کو اس نے کیا کہا، آ ملے ہیں سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک، یعنی میں بھی سینہ چاک تھا، یعنی میرا دل بھی اداس تھا، میرا سینہ بھی گریبان بھی پھٹا ہوا تھا، اور پھول کو دیکھو اس کا بھی سینہ پھٹا ہوا، یعنی وہ جو کلی خوبصورت کھلی ہوئی ہے، وہ جو خوبصورت کلی نے اپنے ایک بہترین انداز سے وہ کھلی ہوئی ہے، اس کو بھی کہہ رہا ہے